ناظرین، مصر یعنی ایجپٹ، جس میں 138 ٹوٹل پیرامڈز ہیں، جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے کئی طوفانوں کا سامنا کیا، مگر مجال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے بڑا پیرامڈز ہے جس کو کہا جاتا ہے دی گریٹ پیرامڈز آف گیزا، اور اس پیرامڈ کا بیس کا ایریا ہے 13 ایکڑز۔ ناظرین، حیرانی کے طور پر اس پیرامڈ میں ایک دو نہیں بلکہ 9 فٹ بال فیلڈز آرام سے آ سکتے ہیں۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں ایک پتھر کی وزن 50 ٹن ہے۔ اس پورے پیرامڈ کے وزن کا حساب لگایا جائے تو 60 لاکھ ٹن اس کا وزن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر ہے۔ آخر اتنے بڑے پیرامڈز کا بنانے کا مقصد کیا تھا، جو آج سے ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا، اور اس کو آخر کیسے بنایا گیا ہوگا، اور کیسے 50 ٹن وزنی پتھر کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر اور کیسے اتنے اوپر پہنچایا گیا ہوگا، اور اس کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ارتھ کی پروف کے ساتھ ساتھ چاروں سائڈوں پر 51.5 ڈگری کے ساتھ اس کو سیٹ کیا۔ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کے اس ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ کیسے بغیر کسی کمپس کے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کو کیسے بغیر کمپس کے فکس کیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس وقت کے انجینئر نے کوئی ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزن برداشت کر سکے، اور اس کے بعد پولر سٹار یعنی وہ ستارے جس کی مدد سے ارتھ کے پول کا پتہ لگتا ہے، اور ان کی مدد سے پیرامڈ کے ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اسی بیسک ٹیکنیک پر ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کے چاروں طرف کو اچھے سے سیٹ کیا گیا۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اگر اس زمین کا لیول ذرا بھی برابر نہ ہوتا تو 23 لاکھ پتھر کیسے کھڑے ہوتے۔ اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس وقت کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیول تھا اور نہ ہی ببل لیول تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ کنسٹرکشن سائٹ میں چاروں طرف کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور اس ہی کی مدد سے تمام سائٹ کا لیول ناپا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑی کی مدد سے لیول کیا ہوگا۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ ایجپشنز نے ان سمپل ٹولز کا بھی موازنہ کیا ہوگا، جس کے چاروں سائڈ میں لکڑیاں اور اس کے ٹی کی سینٹر میں ایک بھاری پتھر رکھا ہوگا۔ اگر پتھر بالکل برابر میں آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین بالکل لیول ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ اب کنسٹرکشن سائٹ بھی سیٹ ہو چکی تھی، مارکنگ بھی ہو چکی تھی، اور زمین کا لیول بھی برابر ہو چکا تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی پتھر چاہیے تھے۔ یہ پتھر کاٹنے کے لیے ان کے پاس نہ ہی کرینڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیوز، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کو اسکوائر شیپ یا ریکٹینگل شیپ میں کاٹ کر اور اسے اوپر بھی پہنچایا گیا۔ جی ہاں، یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن میں یوز ہونے والی چینی نہ صرف کوپر سے بنی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کوپر نرم ہوتا ہے اور پتھر بہت سخت، اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا گیا۔ کوپر اور آرسینک کی مدد سے بنائی گئی چینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں کی مدد سے پتھروں میں ٹھوکا جاتا، اور اس کے بعد بڑے بڑے پتھروں کو شیپ میں لایا جاتا تھا۔ چیلنج نمبر 4۔ چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر، جسے آج لائم سٹون بھی کہا جاتا ہے، جو پیرامڈ کے کنسٹرکشن سائٹ سے 200 کلومیٹر دور ٹورا شہر میں پائی جاتی تھی، ان پتھروں کو کیسے گیزا تک ٹرانسپورٹ کیا ہوگا۔ ہر ایک پتھر کا وزن 50 ٹن 50,000 کلو تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے وزن کے برابر تھا۔ 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ اتنے زیادہ پتھروں کو کیسے ٹرانسپورٹ کیا ہوگا؟ اس کی مدد کے لیے نہ کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ کوئی ٹرالی۔
حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی اگر اس کام کو کیا جائے تو ٹرانسپورٹ کمپنی کو اچھا خاصا ٹف ٹائم پائے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکر اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور ان بڑے پتھروں کو کشتیوں کی مدد سے گیزا تک پہنچایا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپ میں اتنے بڑے پتھروں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک وقت 500 مزدوروں کی ضرورت درکار ہوتی تھی۔ چیلنج نمبر 5۔ ایک ٹیم جب پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر کام کر رہی تھی تو انہیں اپنے کئی سوالوں کے جوابات مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی، اتنے بڑے پتھر کٹ بھی گئے، ٹرانسپوز بھی ہو گئے اور ایک کے بعد ایک اوپر لگنا شروع بھی ہو گئے، لیکن آخر اتنے بڑے پتھروں کو آخر اوپر کیسے پہنچایا گیا ہوگا؟ آخر کتنے مزدوروں کو لگایا ہوگا اس کام پہ ایک وقت میں؟ یا تو یہ اسکوائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا زگ زیگ ٹریک کے ذریعے۔ یہ بات تو طے تھی کہ اتنے بڑے پتھروں کو مزدوروں کی آرمیوں کی مدد سے ہی کھینچ کر اوپر پہنچایا گیا، مگر چیلنج نمبر 6۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں، چینی ہتھوڑوں اور اتنے بڑے پتھروں کو اوپر پہنچانے کی نہیں تھی، بلکہ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹ اور ان کے اندر جانے کا راستہ اور چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی مگر ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی۔ سرنگ کے اندر یوز ہونے والا پتھر لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے سخت ترین پتھر ہے، تو آخر ان کو کیسے کاٹا ہو گیا بغیر ڈرل مشین کے، جس کو کاٹا ہی نہیں جا سکتا؟ دنیا بھر سے کئی ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کرایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ آج سے 4500 سال پہلے ایجپشین نے کیسے گرینائٹ جیسے پتھر کو بالکل لیول پر کاٹا۔ آخرکار ایکسپرٹس نے کئی سالوں کے بعد اس مسٹری کو بھی سولو کر دیا۔ ایجپشین نے ایک بغیر دانتوں والے آرے سے دونوں طرف وزن باندھ کر اس کو گرینائٹ پر چلایا ہوگا اور اوپر سے اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ بالکل پلین آتا ہوگا۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ اس طرح اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں تقریباً 4 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخرکار اس پیرامڈ کے بنانے کا مقصد کیا تھا اور ایک ہی وقت میں کتنے مزدور درکار تھے اس پیرامڈ کو بنانے میں؟ اور جب رپورٹنگ کیمرے نے اس پتھر کے سلیب میں چھید کیا تو اندر کون سا ایسا راز ریکارڈ ہوا جو پچھلے 4500 سال سے اس کے اندر دفن تھا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے اس کی نیکسٹ پارٹ میں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ہر روز آپ سے ملتے رہے۔ بہت شکریہ۔ 1879 میں یعنی آج سے قریب 150 سال پہلے پیرامڈ کے برابر سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک جیکل آ گیا۔ اس آدمی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ اگلے لمحے اس پیرامڈ کی کیا خاص چیز دیکھنے جا رہا ہے۔ آدمی نے جیکل کی طرف پتھر پھینکا اور جیکل بھاگتے بھاگتے پیرامڈ کی ایک سوراخ میں گھس گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اب اس آدمی سے رہا نہیں گیا، کیونکہ اس پیرامڈ میں موجود اس سوراخ کے اندر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی آدمی نے خود کو پیرامڈ کے اندر بنے ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا، جن کی دیواروں پر عجیب و غریب لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور ریسرچر کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہی وہ دن تھا جب دنیا کو پتہ لگا کہ پیرامڈ کے اندر سیکرٹ چیمبر بھی ہے، جن پر آج تک ریسرچ جاری ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کی پہلی پارٹ میں ہم نے جانا کہ کیسے 4500 سال پہلے ایجپشین نے بغیر کسی کمپس کے پیرامڈ کے ہر سائڈ کو ایگزیکٹ ڈائریکشن دی، بلکہ بغیر کسی لیزر لیول کے زمین کو پرفیکٹلی لیول بھی کیا۔ بلکہ ہم نے یہ بھی جانا کہ انہوں نے بغیر کسی ماڈرن ٹول کے 50 ٹن وزنی پتھر کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر اور اسے اتنے اوپر بھی پہنچایا۔ پارٹ 1 کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تمام چیزیں جاننے کے بعد ریسرچرز پریشان تھے کہ کنگ چیمبر میں موجود 1 پیس گرینائٹ کو آخر کیسے اتنے چھوٹے سوراخ کے ذریعے اندر لایا ہوگا۔
پیرامڈ بنانے کا مقصد کیا تھا، اور جب روبوٹنگ کیمرہ نے پتھر کے اس سلیب کے اندر چھید کیا تو اندر ایسا کون سا منظر ریکارڈ کیا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے اس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ یہ سب آپ جان سکیں گے ویڈیو کے اس پارٹ میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 7، دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو سب پیرامڈ کے مقابلے میں سب سے بڑا اور سب سے چوڑا پیرامڈ ہے، جس کے اندر ابھی تک 2 ہڈن چیمبر تلاش کیے جا چکے ہیں۔ ایک کو کنگز چیمبر اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ جب پہلی بار ریسرچر کی ٹیم کنگ چیمبر کے اندر گئی تو انہوں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کی بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ جی ہاں، ان کو اندر آج سے 4500 سال پہلے گرینائٹ کا بنا ہوا ایک تابوت ملا جو اندر سے خالی تھا۔ حیران کر دینے والی چیز تابوت نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ اس کے اندر آنے کا راستہ بہت ہی چھوٹا سا تھا جس میں انسان بھی مشکل سے آ سکتا ہے۔ تو آخر یہ 1 پیس گرینائٹ کا تابوت اندر کیسے آیا؟ آخر کار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ پہلے کنگ چیمبر اندر سے بنایا گیا اور اسی وقت اس کے اندر یہ تابوت رکھا گیا، پھر چیمبر کو سیل کر کے یہ چھوٹا سا سوراخ چھوڑا گیا۔ چیلنج نمبر 8، 4500 سال پہلے آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنا بڑا چیلنج پیرامڈ بنانے کا چیلنج کمپلیٹ کیا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی تھیوریز گردش کرتی رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ مشکل کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشنز نہیں تھے، اور ان سے یہ کام زور زبردستی کروایا جاتا تھا اور ان سے باری باری وزن اٹھوایا جاتا تھا۔ کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایلینز آئے تھے ارتھ پر اور یہ پیرامڈ بنا کر چلے گئے تھے، لیکن کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹ نے ایک ایسا ایویڈنس تیار کیا جس نے ان تمام تھیوریز کو ریجیکٹ کر دیا۔ جی ہاں، ریسرچر کو جب وہاں سے ملنے والی ورکرز کی ہڈیوں اسکیلیٹن کا معائنہ کیا تو کچھ خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر چوٹیں بھی لگی ہوئی تھی اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچر کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈ بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں سلیوز نہیں ہو سکتے، کیونکہ کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ماہرین نے ان اسکیلیٹنز کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ کیسے دکھتے تھے۔ چیلنج نمبر 9، اب یہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکا تھا کہ پیرامڈ کو نہ ہی ایلینز نے بنایا تھا اور نہ ہی سلیوز نے۔ اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ کتنے مزدوروں نے مل کر یہ عالی شان پیرامڈز بنائے تھے، کیونکہ آج کل کے ماڈرن دور میں کسی بھی پروجیکٹ کو بنانے میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ مشینری کا ہوتا ہے، جن کی مدد سے بڑا پروجیکٹ بھی 3 سے 4 سال میں بن جاتا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشین تھی اور نہ ہی کوئی ماڈرن ٹولز۔ تو ظاہر ہے اس وقت پیرامڈ بنانے کے دوران کافی مزدور لگے ہوں گے، لیکن آخر کتنے، یہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا۔ لیکن ہسٹری سے یہ معلوم ہوا کہ پیرامڈ بناتے وقت ہر وقت 1 لاکھ مزدوروں کی مدد لی گئی ہے۔ یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ چیلنج نمبر 10، پیرامڈ کی سلجھی ہوئی مسٹریز اب سلجھنا شروع ہو چکی تھی۔ ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ اب ایک ایسے پوائنٹ پر کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامڈ کے کنسٹرکشن کی پیرامڈ کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا۔ کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تھا پیرامڈ بنانے کا مقصد۔ جی ہاں، 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی، 30 لاکھ بڑے پتھر اور ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبر۔ آخر ان کا کوئی تو مقصد ہوگا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے ہی اتنا تام جام نہیں کیا جا سکتا، پیرامڈ کا کوئی اور خاص مقصد بھی تھا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر کے اداروں سے مدد لی گئی اور بالآخر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ پیرامڈ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو خدا بنانا۔ جی ہاں، ایجپشنز کا ماننا تھا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو وہ اوپر جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں اور اپنے فیملی کے کام آتا رہے، اس لیے ان کو اس پیرامڈ کے اندر دفنا دیا جاتا تھا۔ جو پیرامڈ پر لکھی گئی ان ریلیجیس لینگویج کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکے گا، لیکن پیرامڈ بنانے کا اصل مقصد یہی ہے یا کوئی اور، اس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ملا۔ چیلنج نمبر 11،
एशियंट इंजीनियरिंग के इन शाहकार स्ट्रक्चर के डिजाइन ने एक बार फिर रिसर्चर को परेशान कर दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीज़ा के एक एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें ये देखा गया कि इन तीनों पिरामिड का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइन नहीं है। ये मालूम नहीं हो रहा था कि जिन लोगों ने आज से 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड बने, उन्होंने इन तीन पिरामिड को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं की? क्यों इन तीनों की पोजीशन आपस में किसी भी सूरत में मैच नहीं हो रही? पहले तो ये एक कोइंसिडेंस समझा गया, लेकिन तब तक जब तक रॉबर्ट वॉल ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। लेकिन रॉबर्ट वॉल का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि ये पोजीशन एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई है, क्योंकि उस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत माना करते थे। इसी वजह से उन्होंने ओरिजिन्स बेल्ट सितारों की पोजीशन से ये पिरामिड बनाए। चैलेंज नंबर 12। 1980 में पिरामिड के ऊपर एक खास किस्म एक्स-रेस फेंकी गई, जिससे ये मालूम हुआ कि किंग और क्वींस के अलावा पिरामिड के टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर कई राज पोशीदा है। इस सीक्रेट चैम्बर की तरफ पहुंचने के लिए 5 सालों की मदद के बाद एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया। उसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि उसके सामने अब एक पत्थर का स्लैब आ गया जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे हुए थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर सूरत में स्लैब के उस पार उस मंजर को देखना था जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इस काम को करने के लिए 8 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी हुई थी। 2001 में रोबोट ने पत्थर के उस स्लैब में एक बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि जिसमें सिर्फ एक कैमरा अंदर जा सके। जब कैमरा ने अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर मौजूद था, लेकिन जब कैमरे का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट लिखे गए थे। ये अल्फाबेट इस छोटे पैसेज को सील करने से पहले 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट्स को वो लिखाई समझ आई और ना ही उसका मकसद। लेकिन डॉक्टर जाही का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है आने वाले सालों में कोई और एडवांस कैमरा इसके अंदर देख सके। उम्मीद है जी टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको हर रोज ऐसी नई मालूमात देते रहेंगे।